الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون، یعنی جو گمان کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں اپنے رب سے ملنے کی، یعنی جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو پرہیزگار و متقی ہوتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اپنے رب سے مل لیں، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنے رب سے مل لیں۔ بزرگان دین یا صحابہ کی جماعت، یہ لوگ اللہ کی راہ میں جب شہید ہوتے ہیں، یہ لوگ تو ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ رب کی راہ کے لیے شہید ہو جائیں، اللہ کے راستے کے لیے شہید ہو جائیں، اللہ کے راستے کے لیے ہمارا انتقال ہو جائے، دین کے لیے ہمارا انتقال ہو جائے، اللہ کے راستے میں جائیں تو ہمارا انتقال ہو جائے۔ اور رب کی رضا، رب کے راستے میں جو شہید ہونے کا مزہ ہے وہ ایک چیز ہی الگ ہے۔ دو صحابی کا ذکر ملتا ہے، جب وہ شہید ہوئے تو ان سے پوچھا گیا اللہ کی جانب سے کہ تمہیں کون سا انعام دیا جائے، تو دونوں نے کہا یا اللہ اگر کچھ دینا ہی چاہتا ہے رب تو دنیا میں دوبارہ پھر سے بھیج دے، دنیا میں دوبارہ پھر سے بھیج دے، اور تیری رضا کے لیے، تیرے راستے کے لیے ہم دوبارہ پھر شہید ہوئیں گے۔ اللہ نے پوچھا کیوں؟ بولے اللہ تیری رضا میں، تیری راستے کے لیے، تیرے دین کے لیے، تیرے راستے میں جو شہید ہونے میں مزہ ملتا ہے اللہ، وہ کسی اور راستے میں ملتا ہی نہیں، جو مزہ تیرے لیے ہے وہ کہیں نہیں ہے اللہ، اس لیے میں دنیا پھر سے بھیج، پھر تیری رضا کے لیے شہید ہوں۔ تو جو اللہ کے جو نیک بندے وہ تو صرف رب سے ملنا چاہتے ہیں کہ اپنے اللہ سے کسی بھی طریقے سے مل لیں، جتنا وقت ملے اپنے رضا سے مل لیں، اپنی رب سے ملاقات ہو جائے، اپنے اللہ سے ملاقات ہو جائے کسی بھی طریقے سے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ان قریب انہیں ادھر ہی لوٹنا ہے، انہیں ادھر ہی جانا ہے۔ جو لوگ گمان کرتے ہیں اپنے رب سے ملنے کی تو انہیں ادھر ہی پلٹنا بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے انتقال تو ہونا ہی ہونا ہے، ہر کسی نہ کسی کا، آج آپ کی باری ہے، کل ہماری باری ہے، پرسوں کسی اور کی باری ہے، کسی اور کی باری ہے، ایک نہ ایک دن تو دنیا سے سبھی کو جانا ہے۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہو تو وہ جلدی فکر کرتے ہیں، اور جو بزدل ہوتے ہیں، جنہوں نے اللہ کی عبادت نہیں کی ہوتی ہے، جنہوں نے دنیا کے اندر اعمال اچھے نہیں کیے ہوتے ہیں، وہ موت سے ڈرتے ہیں کہ کسی طریقے سے موت نہیں آ جائے، لیکن انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ موت جب آئے گی تو آپ سے پوچھے گی نہیں، وہ کہیں بھی آ سکتی ہے۔ ایک نام تو ان کا نہیں لوں گا میں، لیکن ایک ایکٹر ہے، بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنی کوئی بھی چیز کہیں گرنے نہیں دیتے، کسی کو ہاتھ سے چھونے تک نہیں دیتے تھے۔ سالانہ کتنے ہزار کروڑ، لاکھوں کی بات نہیں کر، کتنے ہزار کروڑ تو ان کے صرف کھانے پر خرچہ ہوتا تھا، صرف کھانے پر کتنے ہزار کروڑ، اتنا خیال، یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ وہ لیٹرنگ بھی کرتے تھے تو کسی جگہ لیٹرنگ نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اپنے یہاں سے کوئی سامان لے کے جاتے تھے، وہاں لیٹرنگ، کہیں جانا ہوا تو وہاں لیٹرنگ اس میں کرتے تھے کہ کہیں میری لیٹرنگ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا لے، کہیں میری چیز سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا جائے، ایسا انسان۔ اور کہا تھا کہ مجھے ابھی موت ہی نہیں آ سکتی ہے، مجھے ابھی موت نہیں آ سکتی، مجھے زندہ ہی زندہ رہنا ہے۔ لیکن اس احمق کو اتنا نہیں معلوم کہ تو چاہے 1000 خرچہ کر لے، چاہے 1000 ارب خرچہ کر لے، اگر موت جب آنی ہے وہ تو آنی ہے، وہ اس سے چھٹکارا نہیں ہے، اس کو تو آنی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھے کہ تو کیا کھا رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے، ابھی تیری حیثیت تو اپنے مطابق کر لے، جو کرنا ہے یہ تیری مرضی، تو بچنے کی کوشش کر رہا ہے کر بچنے کی، جب رب کی مرضی ہوگی تجھے اٹھا لے گا، کچھ بھی نہیں کر پائے گا، تیرا کیا سب دنیا میں دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ تو ایسے بزدل بھی دنیا کے اندر کئی نظر آتے ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کب موت آ جائے، اللہ بھیج دے تیری رضا کے لیے۔ پھر قرآن مقدس کے اندر آتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم
وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یاد کرو اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو جو میں نے تمہاری اوپر کی۔ اللہ نے سب سے زیادہ بنی اسرائیل پر کون سا احسان کیا؟ اللہ نے سب سے بڑا احسان یہ کیا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ اے بنی اسرائیل ہم نے آپ کو ساری کائنات پر فضیلت دی، ہم نے آپ کو زمانے بھر پر فوقیت دے دی، ہم نے آپ کو زمانے سے ممتاز کر دیا۔ یعنی اے یعقوب ہم نے تم کو زمانے پر فضیلت دے دی، اے یعقوب کی اولاد ہم نے تمہیں زمانے پر فضیلت دے دی، تمہاری امت بڑی ممتاز امت ہے، جتنے لوگ آئے ہیں اور جتنے ہیں ان تمام میں تمہارا مقام سب سے بلند۔ لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میری امت تمام امتوں سے افضل ہے، میری امت تمام امتوں سے افضل۔ قرآن کہہ رہا ہے بنی اسرائیل کی امت تمام امتوں سے افضل، موسیٰ علیہ السلام کی امت تمام امتوں سے افضل۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میری امت تمام امتوں سے افضل۔ اب یہ تکرار پیدا ہو گیا کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے بھائی کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو امت ہے یہ تمام امتوں سے افضل ہے، حضور فرما رہے ہیں میری امت تمام امتوں سے افضل ہے، اور یہ موسیٰ کی امت کے تعلق سے یہ کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ کی امت تمام امتوں سے افضل۔ یہ روایتوں کے حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ موسیٰ جب حضور کی امت کا مرتبہ ان کا مقام جب موسیٰ نے دیکھا ہے تو موسیٰ خود کہہ رہے ہیں اللہ مجھے حضور کی امت میں داخل فرما۔ یہاں کہہ رہے ہیں موسیٰ کی امت تمام، بڑے غور پوائنٹ دیکھیے گا کہ موسیٰ کی امت تمام امتوں میں افضل، حضور کہہ رہے ہیں میری امت تمام امتوں افضل، اور جس موسیٰ کے تعلق سے یہ کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ کی امت تمام امتوں سے افضل، اور وہ موسیٰ وہ نبی خود یہ کہ اللہ مجھے حضور کی امت میں داخل فرما دے۔ کئی نبیوں نے دعا کی ہے جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ کا ذکر زیادہ ملتا ہے۔ تو یہاں کیا معاملہ ہے؟ اب جہاں معاملہ یہ ہے، جہاں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن کے اندر ہے کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کی امت کو تمام امتوں پر افضل کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کی جو امتیں تھیں ان امتوں میں تمام امتوں سے افضل موسیٰ کی امت تھی۔ اس زمانے میں جتنی امتیں ہوئیں ان امتوں کا مقام اس امت کا سب سے زیادہ تھا، لیکن امت محمدیہ یہ اس امت پر بھی افضل ہے، امت محمدیہ کا مقام یہ اس امت پر بھی بھاری تھا۔ یہ جو بتایا گیا ہے اسی دور کے حساب سے تھا۔ پھر قرآن مقدس کے اندر آتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ڈرو اس دن سے، ڈرو اس دن سے جب کوئی جان ایک جان دوسری جان کا بدلہ نہیں دے گی، کوئی ایک کسی کا سہارا نہیں بنے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، تتا چچا بھتیجے سے بھاگے گا، بھتیجا چچا سے بھاگے گا، ایک دوسرے سے بہت دور پہچانے، بولے پہچانتے ہو پہچانیں گے سب، لیکن قیامت کا ہولناک منظر دیکھ کر، قیامت کا خوفناک منظر دیکھ کر ہر ایک انسان ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، اس کو میں نہیں جانتا ہوں، ارے یہ تو تمہارا باپ ہے، ارے میں نہیں جانتا ہی نہیں ہوں، میں اس کو نہیں تو اس کو جانتے نہیں، یہ تمہاری اولاد ہے، ہم نہیں جانتے اس کو، ہر ایک انسان انکار کر دے گا۔ اتنا خطرناک عذاب، اتنا خطرناک بتایا جاتا ہے کہ جس نے تھوڑے گناہ کیے ہوں گے تو پسینہ اس حد تک آئے گا کہ بھائی ٹکنوں تک ہوگا، جب جس کے زیادہ گناہ ہوں گے تو بولے گھٹنے تک ہو جائے، اور زیادہ تو بولے کمر تک آ جائے گا، اور زیادہ بولے کاندھے تک آ جائے گا، اور زیادہ تو بولے منہ تک آ جائے گا، اور زیادہ جس نے گناہ کیے ہوں گے وہ پورا پسینے میں ڈوب جائے گا۔ اور پسینہ کیسا ہوگا؟ پسینہ ایسا ہوگا کہ اگر اس پسینے کی ایک بوند اتنی کھولتا ہوا پسینہ، ایک بوند بھی اگر دنیا میں کسی انسان کے اوپر ڈال دی جائے تو تڑپ ہی کے مر جائے گا، تڑپ کے مر جائے گا۔ تو اس کی وجہ جاننے وہ پسینہ کیسے ہوگا؟ آج سورج کتنی دوری پہ، اتنی دوری پر، اور پھر بھی جانتے ہیں آپ یہ سورج پھر بھی سیدھا نہیں ہے، سورج سیدھا نہیں ہے، سورج سیدھا ہی نہیں، سورج پھر بھی الٹا ہے،
الٹے کا جب یہ حال ہے کہ گرمی میں اگر پیدل نہیں چل سکے روڈ پہ الٹا، تو اندازہ کرو اگر یہاں سے بھی اگر وہ سیدھا ہو گیا جہاں ابھی بھی ہے، اگر وہاں سے بھی سیدھا ہو جائے تو آدمی جل جائے، تباہی آ جائے، دریا کو پانی گرم ہو جائے، کئی چیزیں تباہ ہو جائیں، تو اندازہ کرو جب وہاں سے چل کے صرف 1.25 نیزے پا جائے گا، 1.25 نیزہ ایک چھت کے برابر، اب اس پہ جائے گا اور پھر سیدھا ہو جائے گا، تب کیا ہوگا؟ کتنا بھیانک منظر، یہ دیکھ کے کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کسی کا نہیں، ہر ایک انسان انکار کر دے گا، اور وہاں معلوم ہے کسی کی شفاعت بھی قبول نہیں ہوگی، ولا يقبل منها الشفاعة، وہاں کسی کی شفاعت نہیں ہوگی، وہاں کسی کی سفارش نہیں چلے گی مگر اللہ چاہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور نہ وہاں رشوت لی جائے گی، ولا یؤخذ منها عدل، اور وہاں کسی سے رشوت نہیں لے گی، بھائی 2 روپے لہذا دنیا کوٹوں میں چلے جاؤ، تھانوں جیل کہیں بھی چلے جاؤ، کوئی سرکاری نوکری میں چلے جاؤ، کوئی راستے پہ چلے جاؤ، کسی دنیا کے راستے پہ چلو، وہاں رشوت لگ جاتی ہے، فرق اتنا ہے کہ 2 روپے کی جگہ 10 روپے دے دو، 10 روپے کی جگہ 20 روپے دے دو، ہر جگہ رشوت، لیکن قیامت کے دن کوئی رشوت نہیں، ولا هم ينصرون، اور نہ وہاں کسی کی مدد کی جائے گی، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے والا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، تو پھر اللہ کی بارگاہ مقبول کیسے ہوں گے؟ اس عذاب سے چھٹکارا کیسے ملے گا؟ تو اگر چھٹکارا چاہتا ہے تو خود انسان ایک راستہ طے کرتا ہے، خود وہ چاہے تو نہیں جائے، تو کون سا راستہ طے کرتا ہے کہ دنیا سے رشتہ توڑ دیجئے، اللہ سے رشتہ جوڑ لیجئے، وہ راستہ آپ کا خود بخود بن جائے گا۔ قرآن کے اندر بھی کئی مقامات پہ ذکر ہوتا ہے کہ کام صاحب کو نہیں روکا گیا ہے، آپ دن بھر کام کرو، اپنا دن بھر کام کرو، اللہ نے کہا رات میں تم آرام کرو، رات تمہارے آرام کے لیے بنائی گئی ہے، دن تمہارے کام کے لیے بنایا گیا ہے۔ بتاؤ، اللہ نے یہ تو نہیں کہا تم رات بھری میری عبادت کرو، دن بھری میری عبادت کرو، کہیں نہیں قرآن کے اندر، نہ کسی حدیث کے اندر ہے، بلکہ ہمارا رب تو اتنا بڑا غفور رحیم کہہ رہا ہے رات میں تم آرام کرو اور دن میں تم کام کرو۔ تو جب تم رات میں آرام کرو گے جبھی دن میں کام کرو گے، اگر رات میں آرام نہیں کرے دن میں کام کیسے کرو گے؟ جب تم کام کرو گے تو اپنا بھی پیٹ بھرو گے، اپنی اولاد کا بھی پیٹ بھرو گے، اپنی بال بچوں کا بھی پیٹ بھرو گے، اپنے ماں باپ کا بھی پیٹ بھرو، وہ بھی تو ضروری ہے نا، یہ تمام چیزیں۔ بس نماز کے وقت نماز پڑھو، دیکھیے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وہ دیکھیے ٹائم ٹیبل پہ لکھا ہوا کہ بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے، تم وقت پر نماز ادا کر لو، باقی وقت میں اپنا کام کرو، تو وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوا۔ اس لیے بارگاہ رب میں دعا ہے پروردگار عالم ہم تمام کو اچھے سے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ